اب جتنا آپ نے لکھ لیا ہے اور جتنا آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا، اس سے آپ کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ لفاظی جو ہے وہ نہیں کرنی، بلکہ آگے والے کو بات کو سمجھانا ہے، آگے والا آپ کی بات کو سمجھ لے، اس کو فصاحت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ، یعنی یہ بھی ایک اصول ہے کہ جس وقت آدمی کوئی بات کہتا ہے اور وہ بات عرف کے اندر عام ہو جاتی ہے، جبکہ وہ غلط بات ہو لیکن سمجھ میں وہی بات آتی ہے، تو سمجھ لو کہ یہ بات بھی فصاحت ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، یہ کہتے ہیں نا لفظ، مجھے فلاں سے محبت کہتے ہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ محبت ہے۔ اب محبت ترک کر دیا گیا ہے، محبت جو ہے وہ عام چل گیا، تو یہ بھی فصاحت ہے کہ جس طرح عرف کے اندر ایک بات عام ہو جائے اسی انداز میں اس بات کو کیا جائے، لیکن جہاں پہ اہل علم لوگ ہوں جن کے سامنے جو ہے وہ الفاظ کا ذخیرہ موجود ہو، وہاں پہ یہی الفاظ کہنے چاہیے، محبت۔ اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں بے شمار غلطیاں ہیں جو عرف کے اندر چل رہی ہیں، لیکن وہ عرف بن گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عرف کے مطابق آپ کو جب بات کرنی ہوگی عوام الناس سے، تو عوام الناس کو دیکھا جائے گا کہ یہ ہماری بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایسے الفاظ و کلمات لکھیے، اب ایسے الفاظ و کلمات سے شاید یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس لکھنے والے اور بیان کرنے والے کے الفاظ با کمال تھے، مگر یہ کوئی نہیں جانے گا کہ خطیب یا مصنف کہنا کیا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے، یہ لکھنا نہیں ہے، یہ سننا ہے آپ نے، کہ ہم نے مولانا مشرف صاحب نے مولانا الیاس محمد صاحب کو بلا لیا وہاں، تو جب وہاں بلایا تو الیاس محمد صاحب نے موضوع رکھا بڑا عجیب و غریب، مسئلہ وحدت الوجود، وجود اور شہود کا جو مسئلہ ہے یہ انتہائی عجیب ہے۔ اب یہ عنوان رکھ کے حضرت نے بیان کیا، اب بیان جو ہے اس کے اندر عوام الناس والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں تھی، خواص والی بھی کم ہی ہے باتیں اس میں۔ تو اب یہ بیان ہوا، بیان کیا مولانا صاحب نے پونا گھنٹہ، اور پونا گھنٹہ کے بیان میں یہ باتیں ہوتی رہی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کیسے ذات باری تعالیٰ کے اوپر بیان کیا، اور ایسا بیان کیا کہ دیکھو اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی مخلوق اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، جہتوں سے اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جہتوں سے پاک ہے۔ اب اللہ رب العزت کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے؟ اگر کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی جہت ثابت ہو گئی، کرسی بڑی ہوئی، کرسی کے اوپر تب نعوذ باللہ۔ یہ پونا گھنٹہ مولانا صاحب نے بیان کیا، اس بیان کرنے کے بعد کیا ہوا؟ بیان کرنے کے بعد لوگوں نے آج تک ہم ان کے جواب دیتے آ رہے ہیں وہاں پہ، آج تک ایک عرصہ گزر گیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب بڑے عالم ہیں، مولوی صاحب کے پاس بڑا علم ہے، مولوی صاحب نے باتیں کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اب جو وہاں کے مولوی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھاؤ ہمیں یہ باتیں، اب وہ کیا سمجھائیں؟ یہ مسئلہ تو عوامی ہے ہی نہیں ہے۔ اب عوام کے سامنے جو بات کرنی ہے وہ عوام کے فائدے کی کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ نقصان کی بات کر کے آ جاؤ، کہیں بیان کرنے کے لیے جاؤ نقصان کی بات کرو اور نقصان کی بات کر کے آ جاؤ، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدے کی بات کرو جو عوام سمجھ سکتی ہو، جو عوام سمجھے گی نہیں تو سمجھنے کے بعد یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم تھا جی،
ایک لفظ نہیں سمجھ آن دیتا مولوی صاحب کی، ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا ہمیں، لیکن یہ عالم بہت بڑا تھا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں لوگ عالم بہت بڑا کہہ دیں، لیکن اس کا عوامی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو آگے لکھیے، اور ہماری طرف دین اسلام کے علم کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں ادبی شاہکارے پیش کرنے کے بجائے دین کے دفاع و تبلیغ کی فکر رہنی چاہیے۔ دین اور اسلام کے دفاع کی اور تبلیغ کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اہل مدارس کی تحریریں ایسی ایسی ہیں جن کو دیکھ کر اگر دیکھنے والا اہل عقل ہے، صاحب فہم ہے، تو چوم کر ان تحریروں کو آنکھوں پر رکھے گا۔ ابھی تو اس طرف توجہ نہیں ہے، لیکن جب ذرا توجہ ہوئی تو حقیقت یہ ہے کہ اہل سیاست جیسے ہمارے اکابر کی تحریروں کے محتاج تھے، آج پھر وہ محتاج ہو جائیں گے۔ اس کی بڑی مثال جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے اداروں میں جب اہل مدارس بولتے ہیں تو دوسرے خاموش ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر بہت سے لوگ بیانات کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑھ کے بھی مار دیتے ہیں۔ بڑھ کے مارنا اور چیز ہے، لیکن فصیح زبان استعمال کرنا اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کے علماء کو عطا کی ہے۔ یہ مدارس کے علماء اہل علم جب بات کرتے ہیں تو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کی اتنی فصیح زبان ہے کہ ایک ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس قدر عمدگی اور برجستگی کے ساتھ یہ اپنی بات کو سمجھاتے ہیں۔ لاکھ اختلافات کے باوجود مولانا فضل الرحمان اپنی گفتگو کے اندر نہایت ہی عمدگی کے ساتھ اپنا مقصد پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال سب سے بڑے ادارے کی۔ اور پھر سینٹ کے اندر بھی ایسے ہی لوگ جو مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت کی وجہ سے، اپنے الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے، اپنی گفتگو کی عمدگی کی وجہ سے معروف ہیں۔ پوری دنیا میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے یہ جو لوگ اہل علم ہیں، یہ اپنی بات کو منوا بھی لیتے ہیں خاص انداز میں، اور ان کی گفتگو کا سلیقہ اور ان کا انداز فصاحت اور بیان جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے اہم چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ آگے والے کو اپنی بات کو سمجھا سکیں۔ آپ آگے والے کو اپنی بات سمجھا سکیں۔ اگر نہیں سمجھا سکتے تو سمجھو کہ تم جتنے مرضی الفاظ چرب لسان ہو، آپ کی زبان بڑی چلتی ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا نفع نہیں ہے۔ آپ کا قلم جو ہے اس کے اندر شائستگی ہو، آپ کی زبان کے اندر شائستگی ہو، تو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ دوسری بات لکھیے،